الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ہماری گفتگو کا عنوان مساجد کی طرف پیدل چل کے آنا اور اس کی فضیلت عظمت کے حوالے سے ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ نماز کے حوالے سے ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور اسے تلاوت کریں پھر نماز قائم کریں۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعت تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ او فی سوقہ 25 درجہ او کما قال علیہ السلام۔ آدمی گھر میں نماز پڑھے اور اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو مسجد میں نماز پڑھنا گھر والی نماز سے 25 درجے افضل ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے کے حوالے سے ثواب لکھا ہے۔ ابن حبان نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف تو ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک قدم کے بدلے میں ہی ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی کا اضافہ کرتے رہتے ہیں اور ایک ایک گناہ کو مٹاتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی احادیث ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے قریب جگہ خالی ہو گئی، اچانک بازار تھا وہ ختم ہو گیا، جیسے بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جگہ وسیع تھی تو وہاں پر ایک قبیلہ اس نے آ کر اجازت چاہی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم وہاں پر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ہمارے گھر مسجد سے دور ہیں اس لیے ہم وہاں پر قریب آنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، 2 دفعہ ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ تم دور سے جب مسجد میں آتے ہو تو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں اور ہر نشان کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو گئے اس بات پر کہ ہم اب پہلے تو خوش تھے کہ ہم مسجد نبوی کے قریب منتقل ہوں گے، پھر ہم خوش ہو گئے کہ اس بات پر کہ ہمارے دور رہنے سے ہمارے قدموں کے نشان بھی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، ان کے بدلے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ انصار میں سے ایک صاحب تھے، ان سے زیادہ مسجد میں دور جو شخص رہتا ہے، صحابی کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب کہ میں کسی دوسرے شخص کو جانتا ہی نہیں ہوں جو ان سے زیادہ مسجد سے دور رہتا ہو، یعنی وہ مسجد سے بہت دور رہتے تھے۔ تو ان کی جو نماز تھی وہ ہمیشہ با جماعت ہوتی تھی اور وہ فوت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس انصاری صحابی کو کہ جناب آپ ایک گدھا خرید لیں، اس پر آ جایا کریں مسجد کی طرف تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ بہت دور سے پیدل چل کے آتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر آنا یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے اور میں دوبارہ نماز پڑھ کے جاؤں پھر یہ بھی لکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بے شک تیرے اعمال میں، نامہ اعمال میں اس کا بہت زیادہ اجر تجھے دے دیا ہے۔
ہمارے یہاں پر ایک نمازی ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ایک دن مجھے یہ کہہ رہے تھے، یعنی ابھی بھی یہ لوگ موجود ہیں ایسے کہ وہ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا گھر ایسی جگہ پر ہے کہ ہمارے قریب سلیمان فارسی مسجد ہے، حجویری مسجد ہے، حسنین کریمین ہے۔ انہوں نے کہا میں نے قدم گنے، تو میں نے قدم گنے، سب کے قدم بھی برابر ہیں، 200 250 جتنا بھی ایک وہ فگر ہے، اس میں کہیں یہ برابر بالکل بنتے ہیں۔ تو پھر اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے سرور کہاں پہ ملتا ہے، سکون کہاں پہ ملتا ہے، تو میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، میں اس مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ وہ یہ مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ مسجدیں تینوں میرے لیے برابر ہیں، میں کہاں پہ آؤں؟ تو ظاہر ہے یہ محبت کا مسئلہ تھا، اور شریعت نے اس کی اتنی تو اجازت دے رکھی ہے کہ قریب مسجد میں بالکل نماز آپ پڑھیں، جو آپ سے قریب ہو، جو آپ کے محلے میں ہو، آپ کے سب سے قریب ہو، آپ کا حق بنتا ہے چونکہ آپ اس کے پڑوس میں آتے ہیں۔ لیکن جب ساری مساجد برابر ہوں گی تو اس میں جہاں پر بھی آپ کو قلبی سکون میسر آتا ہے، جہاں پر آپ کو سہولتیں ہیں، تو آپ وہاں پر ہی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام، صبح کی اندھیرے میں نماز ہوتی ہے، رات کی بھی اندھیرے میں نماز ہوتی ہے، حضور نے فرمایا جب ایسا کوئی شخص صبح اور شام مساجد کی طرف چل کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا اس بندے کی جو صبح کے بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور رات کو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ ایک نابینا صحابی نے عرض کی کہ وہ نابینا تھے اور بارش میں وہ مسجد میں آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا، کیچڑ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے پھسلن ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد سے ایک رسی اپنے گھر تک باندھ لو اور اس کو جب بارش ہو تو پکڑ کے آ جایا کرو مسجد میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں جوانوں کو لے کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مسجد کے قریب رہ کر بھی گھروں میں نماز پڑھنے والی منطق یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا الغدو والرواح الی المسجد من الجہاد فی سبیل اللہ، او کما قال، جو شخص صبح اور شام مسجد میں آتا ہے اسے جہاد فی سبیل اللہ جتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال، اندھیرے میں جو مسجد میں آتا ہے صبح کی نماز یا شام کی نماز تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کامل نور کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ اس طرح فرمایا مساجد کی طرف اندھیروں میں چل کر آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بندہ جو نمازی ہوگا جو اندھیروں میں مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کرم فرمائے گا کہ اس کے ارد گرد نور کو پھیلا دے گا۔ آخری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ لے رہا ہے۔ کن باتوں پر؟ 3 کون سے شخص ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، یعنی وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے ذمے ہوتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد میں باجماعت نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔